بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہم لوگوں کے لیے ایسے ایسے احکامات نازل فرمائے ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے ہم ایسے ایسے فوائد حاصل کر سکتے ہیں کہ جو ہم ساری زندگی محنت کرنے سے بھی حاصل نہیں کر پاتے۔ ان احکامات کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ یہ ہمیں اس نے عطا کیے ہیں جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور دنیا کا اصول ہے کوئی بھی چیز بنانے والا ہی اس کے نفع و نقصان کا سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، مگر بات جب خالق دو جہاں کی ہو تو پھر اس کے بتائے گئے طریقوں میں کس قدر فوائد چھپے ہوں گے اس کا اندازہ محال ہے۔ لیکن کچھ لوگ ان طریقوں پر عمل کر کے فوائد حاصل کرنے کی بجائے ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں جن سے نہ صرف نقصان اٹھاتے ہیں بلکہ بسا اوقات جان لیوا بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ انہی بتائے گئے طریقوں میں سے ایک بیت الخلاء کا استعمال بھی ہے۔ بیت الخلاء کو رفع حاجت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آج کل اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو نا سمجھی میں بیت الخلاء میں ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جن سے نہ صرف وہ دنیا میں نقصان اٹھاتے ہیں بلکہ اپنی آخرت بھی تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال بخاری و مسلم شریف کی وہ حدیث پاک ہے جس میں بیان کیا گیا کہ ایک مرتبہ رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر ہوا تو آپ نے فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کسی بڑی بات پر نہیں بلکہ ان میں سے ایک پیشاب کی چھینٹ سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کھاتا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک تر شاخ لے کر اس کے دو حصے کیے اور ہر قبر پر ایک ایک ٹکڑا نصب فرما دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شاخیں کیوں لگائی ہیں؟ فرمایا، اس امید پر کہ جب تک یہ خشک نہ ہوں ان پر عذاب میں تخفیف ہو۔ دوستو، اس حدیث پاک سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ جو لوگ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے وہ عذاب قبر میں ضرور گرفتار ہو جائیں گے، کیونکہ اس سے نہ صرف کپڑے بلکہ جسم بھی ناپاک ہو جاتا ہے، اور نجس جسم یا کپڑوں سے کی جانے والی ہر عبادت رد کر دی جاتی ہے۔ جو لوگ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچ پاتے ان میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ان کموڈز کا استعمال کرتے ہیں جو غیر مسلموں نے بنائے ہی ان لوگوں کے لیے جو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا چاہتے ہیں، اور جو شخص ان کموڈز کا استعمال کرتا ہے وہ یقیناً پیشاب کی چھینٹوں سے بچ نہیں پاتا۔ یہ ایک انتہائی قبیح، غیر اخلاقی و غیر مہذب کام ہے جس سے ہر صورت بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو وہیں بیٹھے بیٹھے بار بار تھوکتے رہتے ہیں۔ اس کے بارے علماء فرماتے ہیں، بیت الخلاء میں تھوکنے سے جلد یا بعدیر نسیان کی بیماری لاحق ہونے کا خطرہ ہے، لہٰذا بیت الخلاء میں نہ تھوکنا چاہیے۔ علاوہ ازیں بیت الخلاء میں تھوکنے کے لیے منہ کھولنا سائنسی اعتبار سے بھی خطرناک ہے، کیونکہ انسانی فضلہ سے آنے والی بدبو میں لاکھوں کی تعداد میں زہریلے جراثیم موجود ہوتے ہیں جو ہوا کی مدد سے منہ میں داخل ہو جاتے ہیں، جس سے انسان طرح طرح کی جان لیوا بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ جبکہ ناک کے بالوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسا فلٹریشن نظام بنا رکھا ہے کہ جو ہوا میں موجود جراثیم کو جسم کے اندر داخل ہونے سے روکتا ہے۔ ایک اور کام جو آج کل بیت الخلاء میں بہت عام ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ بیت الخلاء استعمال کرتے ہوئے باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ دفتری لوگ بیت الخلاء میں بیٹھے بیٹھے فون پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ گھروں میں اندر بیٹھا شخص باہر والوں کو اپنی ضروریات بتا رہا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں حدیث پاک میں سخت وعید آئی ہے۔ چنانچہ امام احمد و ابو داؤد اور ابن ماجہ شریف میں روایت نقل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو شخص پاخانہ کو جائیں اور ستر کھول کر ایک دوسرے سے باتیں کریں تو ان لوگوں پر اللہ غضب فرماتا ہے، یعنی وہ غضب الہی کے حقدار ہوتے ہیں۔ لہٰذا غضب الہی سے بچنے کے لیے بیت الخلاء میں کسی بھی قسم کی گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے گھاٹ پر، بیچ راستہ میں اور درخت کے سائے میں پیشاب کیا وہ ملعون ہے، یعنی لعنت کا حقدار ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ کوئی غسل خانہ میں پیشاب نہ کرے کہ پھر اس میں نہائے یا وضو کرے کہ اکثر وسوسے اس سے ہوتے ہیں، یعنی جو شخص غسل خانہ میں پیشاب کرتا ہے
اس کا دل برے وسوسوں کی اماج گاہ بن جاتا ہے، لہٰذا اس سے بھی ہر صورت بچنا چاہیے۔ دوستو، بے شک اللہ عز و جل پاک ہے اور وہ پاکی کو پسند فرماتا ہے، چنانچہ ہمیں ہر صورت پاک و صاف رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم نے ہر قسم کی ناپاکی سے پاک رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔